بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی موت کے فرشتے حضرت اسرائیل علیہ السلام سے گہری دوستی تھی۔ ایک دن جب ملک الموت آئے تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے پوچھا، کیسے آئے ہو؟ ملاقات کے لیے یا روح قبض کرنے کے لیے؟ ملک الموت نے جواب دیا، ملاقات کے لیے آیا ہوں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، مجھے آپ سے ایک خاص بات کہنی ہے کہ میرا جب وقت وفات قریب آئے تو مجھے پہلے بتا دینا، یعنی مجھے قاصد کے ذریعے خبر دے دینا۔ چنانچہ ملک الموت نے وعدہ کیا کہ موت سے پہلے قاصد روانہ کروں گا۔ جب حضرت یعقوب علیہ السلام کا آخری وقت آیا تو حضرت اسرائیل علیہ السلام خود آ گئے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا، آپ نے تو وعدہ کیا تھا کہ میں پہلے قاصد بھیج دوں گا، لیکن آپ خود آ گئے۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام نے فرمایا، میں نے قاصد روانہ کیے تھے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے پوچھا، کون سے قاصد آپ نے بھیجے تھے؟ حضرت اسرائیل علیہ السلام نے فرمایا، پہلا قاصد یہ تھا کہ آپ کے سیاہ بال سفید ہوئے، پھر دوسرا قاصد کہ بدن سے چستی اور توانائی ختم ہوئی، اور تیسرا قاصد یہ کہ آپ کا بدن جھک گیا۔ کیا میرے تینوں قاصد آپ کے پاس نہیں آئے؟ اسی طرح ہر انسان کے پاس کوئی نہ کوئی نشانی ضرور بھیجی جاتی ہے، لیکن غفلت کی بنا پر انسان ان نشانیوں پر غور نہیں کرتا۔ فرشتے عورت کے تابوت پر ہنستے ہیں۔ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا، کیا فرشتے بھی کبھی ہنسا کرتے ہیں؟ جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، جی ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، فرشتے تابوت پر رکھی اس عورت کی میت پر ہنستے ہیں جو جب تک زندہ ہوتی ہے تو پردہ و حجاب نہیں کیا کرتی، لیکن جب مر جاتی ہے تو اس کے تابوت پر اور اس کی قبر کی لحد میں اس پر چادر ڈالی جاتی ہے تاکہ نامحرم اس کا جسم یا جسمانی بناوٹ نہ دیکھ سکیں۔ یہ صورتحال دیکھ کر فرشتے ہنستے ہیں اور کہتے ہیں کہ جب تک یہ عورت دیکھنے لائق تھی تو اس نے اپنے آپ کو پردہ و حجاب میں نہیں رکھا، اور اب جب کہ اس کے میت سے سب کو گھن آتی ہے اسے چادر سے چھپایا جا رہا ہے۔ ارشاد رب العزت ہے کہ جس نے موت اور حیات کو اس لیے پیدا کیا کہ تمہیں آزمائے کہ تم میں اچھے کام کون کرتا ہے، اور وہ غالب اور بخشنے والا ہے۔ بے شک جو لوگ اپنے پروردگار سے غائبانہ طور پر ڈرتے رہتے ہیں ان کے لیے بخشش اور بڑا ثواب ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تو عورت کو مرنے کے بعد بھی مرد سے زیادہ کفن کا کپڑا عطا فرماتا ہے۔ عورت کو چاہیے کہ دنیا میں بھی اپنے پروردگار کو راضی کرے۔ خدا ہم سب کو دین اسلام پر چلنے کی توفیق دے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، اسی امید کے ساتھ کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے تو لائک کرنا مت بھولیے۔ ملتے ہیں ایک نئی تاریخی اور معلوماتی ویڈیو کے ساتھ۔ خدا ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ خدا حافظ۔